اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں دے کر ہم پر احسان فرمایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن پاک نازل ہوا، یہ صرف واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر وفات تک اور صبح قیامت تک جتنے پرابلم، جتنے مسائل، جتنے پریشانیاں بندے کو لاحق ہو سکتی ہیں، ان تمام کا حل اللہ پاک نے اس قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، نہ کہ مسلمان بننے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو چھوڑ کر ہم پریشان ہیں، نہ کہ مسلمان بن کر اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہم پریشان ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن پاک کی جو ہدایات ہیں، قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے اللہ کے محبوب قاسم کے ذریعے سے، ان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ماننے والو، ایک بات اور مانو، کیا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ کوئی شخص اگر کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہرگز داخل نہ ہو جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے، اور گھر والوں کو سلام نہ کرنا۔ اجازت لینا اور سلام کرنا یہ کسی کے گھر میں جانے کی اولین ہدایت ہے۔ پھر فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم سمجھ رکھنے والے ہو۔ آج کی اس مجلس میں اخلاق اور آداب سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں جا کر اجازت طلب کرے۔ اب اجازت طلب کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو دروازہ کھٹکھٹانا اور دوسرا اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کرنا۔ اس کو سلام استئذان بھی کہتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی ہدایت یہ ہے کہ نہ اتنی زور سے کھٹکھٹائے کہ گھر والے پریشان ہو جائیں یا پڑوسی پریشان ہو جائیں، بہت سے آتے ہیں نا دھپ دھپ کرتے ہیں، اور نہ اتنی آہستہ سے کھٹکھٹائے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ کئی مرتبہ باؤنڈری وال شروع میں ہوتی ہے، گھر ذرا اندر ہوتا ہے۔ یہ دروازوں پہ جو ڈور بیل لگی ہوتی ہے، اس کا بھی ادب ہے کہ دبا کے فوراً چھوڑے۔ کئی مرتبہ دبا کے رکھتے اور اتنی زور سے ٹرین بجتی ہے اندر کہ گھر والے پریشان، سوئے ہوئے بچے پریشان رہتے ہیں۔ یہ ادب کے انتہائی خلاف ہے۔ نیز جب دروازے پہ دستک دے تو دستک دینے کا وقت اس کا خیال رکھے کہ وہاں سے کوئی بلیٹ موٹر سائیکل یا کوئی اس قسم کی سائلنسر پھٹی ہوئی موٹر سائیکل نہ گزر رہی ہو کہ تم نے ادھر دبایا اور ادھر سے اندر سے پوچھا کون، اور یہی پتہ نہیں چلا کہ اندر سے جواب کیا ہے۔ تو آپ اس انداز سے کھٹکھٹائیں یا سلام کریں کہ جب اس کا رپلائی ملے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ فوراً وہاں سے جواب آئے گا کون۔ اب جب انہوں نے کون کہا، اس وقت یہاں سے کوئی موٹر سائیکل گزر رہی تھی، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے پھر دبایا، اب پھر پوچھ رہے ہیں کون، تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کئی مرتبہ لوگ کھٹکھٹا تو دیتے ہیں، پھر فون میں لگ جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، غفلت کے ساتھ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہ بھی ایذاء مسلم میں داخل ہے، کسی مومن کو تکلیف دینے میں داخل ہے۔ لہٰذا کھٹکھٹانے کے آداب یہ ہیں کہ جب آپ کھٹکھٹائیں تو ہمتاً مصروف متوجہ رہیں کہ ادھر سے کیا رپلائی ملتا ہے، کیا جواب آتا ہے، تاکہ اس کے جواب کے لیے آپ تیار ہو۔ اب آپ نے وہاں سے اندر سے سوال آیا کون، آپ نے کہا میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی ایسا ہوا، محبوب نے پوچھا کون، کہا میں۔ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، یہ کیا ہے، انا میں بھی تو میں ہوں، یہ میں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں ناپسند فرمایا، اپنا نام دو، اور نام بھی وہ لو جس کے ذریعے سے تعارف ہو سکے۔ ہو سکے سے ابراہیم، 1 کروڑ ابراہیم ہے دنیا میں، آپ کون سے ابراہیم ہیں؟ آپ ایسا نام لیں، اس کے ساتھ میں کوئی ایسا لاحقہ لگائیں، کوئی ایسی کوئی چیز لگائیں جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص۔
تو دروازے پر دستک دینے کا ادب یہ ہے کہ آپ اگر ڈور بیل دبا رہے ہیں تو بہت زیادہ دبا کے نہ رکھیں، دبا کے چھوڑ دیں۔ اب اول تو اکثر ایسی ہی آ گئی ہے کہ ون ٹائم آپ اس کو دبائیں گے، پش کریں گے تو وہاں ڈنگ ڈونگ یا جو بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ ہوگا، لیکن بات پرانی ڈور بیل ایسی ہوتی ہے اس کو دبا کریں تو جب تک دبا کریں گے وہاں ڈرنگ ڈرنگ بجتی رہے گی، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ترکی کے اندر کسی زمانے میں ایک دروازے پہ بڑا کڑا ہوتا تھا، ایک چھوٹا، بڑے کڑا اور اس کے نیچے لوہا لگا ہوتا تھا۔ جب کڑا دبا بجاتے تھے تو بڑے کڑے کی آواز بڑی اور چھوٹے کی چھوٹی، تو بڑے کڑے کو اگر کسی نے دبایا تو علامت ہے کہ مرد آیا ہے، تو مرد ہی دروازہ کھولنے آتا تھا، اور چھوٹے کڑے کو اگر کسی نے دبایا تو اس کی آواز چھوٹی، پھر سے پتہ چلتا تھا کہ عورت آئی ہے، لہذا عورت دروازے پہ جاتی تھی۔ لوٹ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام کو، ہاں دکھا دے تصور پھر وہ صبح و شام کو، کیا اسلامی آداب تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ڈور بیل دبا کر یا دستک دے کر نوٹ کر کے جواب نہ دینا، غائب ہو جانا، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ تو آدمی کو چاہیے جو آیا ہے اس کو دروازے پہ دستک دے، اور سامنے سے اگر کوئی رپلائی آتا ہے، جواب آتا ہے تو اس کا معقول جواب دے۔ نیز ایک ادب یہ ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہونے کے بعد تاکہ جھانکی نہ کریں بلکہ کنارے پہ کھڑا رہے۔ کئی مرتبہ لوگ اچھی طرح سے جھانک لیتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کی اجازت کے بغیر، تو گھر والے کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ گھر والے کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ یہ اسلامی آداب ہے دوستو، اس سے کتنا دل پاکیزہ رہتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان آداب پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں تو حال یہ ہے کہ ہاں بھائی السلام علیکم اور پالک بنو کیا کر لو، اور اتنا کرتے کرتے تو چولہے تک پہنچ جاتے، اتنا کرتے کرتے تو چولہے تک پہنچ جاتے۔ ہائے ہائے، یہ اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکالی ہے۔ جب تک دروازے پر جواب نہ ملے وہاں تک آپ اندر قدم نہ بڑھائیں۔ اپنے گھر میں بھی جانا ہو تو اگرچہ اجازت طلب کرنا واجب نہیں ہے، اپنا گھر کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بھی آدمی کھنکار کے مٹھار کر کھانس کر سلام کرتے ہوئے ایسے داخل ہو، اتنی مہلت دے کہ گھر والے سنبھل سکے۔ کوئی کئی مرتبہ مثال کے طور پر آدمی ایسی جگہ پر کپڑے بدل رہا ہے کہ جہاں اس کو یقین ہے کہ یہاں ابھی کسی کے آنے کا امکان نہیں، وہ ماں ہے، باپ ہے۔ اب اگر بچہ وہاں چلا جائے، اگر شوہر اس طرح جب چلا جائے تو وہ اپنے آپ کو اس حالت میں دکھانا پسند نہیں کریں گے، اس حالت میں پیش کرنا وہ پسند نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ پہلے سے اجازت لے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو۔ بچوں کو بھی اس کے بات کی ہدایت کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے کمرے میں، اپنی امی ابا کے کمرے میں یا بھائی بہنوں کے کمرے میں ہرگز بغیر نوک کیے بعد پٹائے ہوئے اندر نہ جائے۔ جب اندر سے جواب ملے تب اندر جانا چاہتا۔ پتہ نہیں کس حالت میں ہے کون، اس حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو کیا گزرے گی۔ سورت کا واقعہ ہے، رات کو لائٹ چلے گی، میاں بیوی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، سوچ رہے کہ لائٹ ہم نے آف کر رکھی ہے، آف نہیں تھی، وہ تو اوپر سے گئی تھی، سوئچ آن تھا، لائٹ گئی تھی پاور ہاؤس سے۔ اب میاں بیوی تنہائی کے عمل میں مصروف تھے، ایک دم سے لائٹ آئی اور جگمگ جگمگ کمرہ ہو گیا، بچے کی آنکھ کھلی، فوراً اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ماں باپ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ صبح کو اسکول میں گئے تو بچے آپس میں یہ بحث کر رہے تھے، تارا ممی پپا کے گجراتی زبان میں تمہارے امی ابا کیسے کیسے۔ اب جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میرے امی ابا اچھے تو ہیں لیکن کیریکٹر اچھا نہیں، میرے امی ابا اچھے تو ہیں لیکن کیریکٹر ان کا اچھا نہیں چلتا۔ تو بچے کے نظر میں ایک تصویر آ گئی، زندگی میں بھلا تو نہیں سکتا اس کو، بہت احتیاط کریں۔ لہذا شادی شدہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل اندھیرا کر کے سوئیں، ان کے لیے سنت ہے۔ اور غیر شادی شدہ خاص طور سے ان میرڈ وہ نوجوان بچے جو بھرپور جوانی کو ہوتے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے دروازے کھلے رکھیں، ان کو اسٹوپر لگانے کی اجازت نہ دیں، کنڈی لگانے کی اجازت نہ دیں، اور ڈم لائٹ
یہ فل لائٹ چالو کر کے رکھیں تاکہ بچوں کو ہر دم اس بات کا احساس ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے. اندھیرا ہوتے کے ساتھ ہی آدمی کے خیالات فوراً منتشر ہو جائیں. تو اگر اجالا ہوگا تو خیالات منتشر ہو جائیں. تو اپنے گھر میں بھی اگر ہم جائیں تو اس کا خیال رکھیں کہ ہم کھانس کے کھنکار کے سلام کر کے اندر جائیں اور اسی دھیمی رفتار سے, تاکہ اگر کوئی کشف سفر ہے جس کے سفر کھلا ہوا ہے تو اس کو سمیٹنے کا موقع مل جائے. تین مرتبہ اجازت لیں. اگر کسی اجنبی کے گھر پہ جا رہے ہیں تو 3 مرتبہ اجازت لیں. السلام علیکم, انتظار کریں جواب. پھر السلام علیکم, اپنا نام بھی لے دیں کہ میں فلاں آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. اگر 3 مرتبہ جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ صاحب خانہ یا تو آرام میں ہے یا اس وقت ایسے کام میں ہے جو آپ سے ملنا نہیں چاہتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دروازے پر پہنچے اور 3 مرتبہ سلام کیا. جب جواب نہ ملا تو جانے لگے. فوراً صحابی دوڑ کر آئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ کہ میں نے سوچا کہ آپ اس وقت ملنا پسند نہیں فرماتے. کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ سلام کرتے رہیں اور مجھے سلامتی کی دعا آپ کی زبان سے ملتی رہے, اس لیے میں نے جواب دے دیا. یہ ان کا عشق و محبت. 3 مرتبہ کے جواب. آج کل تو لوگ سوچتے ہیں کہ جب ہم گئے ہیں اور ہم کٹکٹا رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کا ملنا واجب ہے. نہیں ملیں گے تو منہ بنا رہے ہیں. ہم تیرے دروازے پہ گئے تھے, تو نے دروازہ تک نہیں کھولا. کوئی آدمی استنجے میں تھا, کسی تکلیف میں تھا, دوائی کھا کے سویا ہوا تھا, بیوی نے ترس کھایا کہ رات بھر جاگے ہیں, تھوڑی دیر آرام, آنکھ لگی ہے, ملنے والے تو ملتے رہتے, بعد میں مل رہی ہے. تو جب آپ نے سلام اجازت حاصل کر لیا, دروازہ کھل گیا, اب آئیے یہاں 1-2 بات اور ہے. مثلا جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ اجنبی, یعنی آپ ان سے غائبانہ متعارف تو ہیں لیکن آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے. وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتے, آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. جن کے پاس پہنچے تو جاتے کے ساتھ ہی السلام علیکم مصافحہ کریں. پھر کہیں میرا نام صلاح الدین سیٹھی ہے, میں گجرات میں رہتا ہوں. مختصر سا تعارف جس کے ذریعے سے ان کو ڈیٹیکٹ ہو جائے کہ یہ آدمی کون ہے. وہ کہیں گے جی بیٹھیے, تشریف رکھیے. اب بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو اب لگے ہاتھوں آپ واپسی کا پروگرام بھی سنا دیں. اس لیے کہ جب آپ پہنچ گئے, آپ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا, بیٹھ گئے. اب سامنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی آیا تو ہے, اب اس کا نظام کیا ہے, یہ جائے گا کب. بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں حضرت ادھر سے گزر رہے تھے اور آپ کی محبت دل میں تھی, بہت دنوں سے دل چاہ رہا تھا آپ سے ملاقات. ہم نے سوچا 10 منٹ کے لیے آپ کے پاس جائیں, میرا آگے کھانا بھی طے ہے اور آگے کی میری سواری بھی طے ہے, لہٰذا 10 منٹ کے لیے حاضر ہو. اب سامنے والے کا ذہن بالکل فارغ ہو گیا. سامنے والے کا ذہن بالکل فارغ ہو گیا. اب وہ ہلکا پھلکا جو کچھ اکرام کرنا چاہے وہ اتنا صحیح بوجھ اس پر ہے. آپ نے زیادہ بوجھ آپ نے اس پر نہیں ڈالا. زیادہ بوجھ تو کب ہوتا ہے؟ السلام علیکم. کہاں سے آئے؟ بمبئی سے. اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ کسی نہ کسی شہر سے آئے ہیں, کسی گاؤں سے آئے ہیں. بس آپ نے اتنا اضافہ کیا کہ بمبئی کا نام کر کے متعین کر دیں بمبئی سے آئے. کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے. اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ الو کے پٹھے نہیں دیکھ رہے, کوئی کام کرتے ہیں, لیکن کیا کام کرتے ہیں وہ تو بتاؤ. تو 3-4 سوال کرنے کے بعد پھر ایک بات کا جواب ملتا ہے کہ یہ شخص بمبئی کا ہے اور یہ خراب مشین کا کام کرتا ہے. تو اتنے سارے سوالات کی زحمت میں کیوں ڈالوں؟ جاتے کے ساتھ السلام علیکم, میرا نام یہ ہے, میں بمبئی شہر میں رہتا ہوں, ایک دکان کرتا ہوں خراب مشین کی, اس پہ کام کرتا ہوں, دعا فرمائے اللہ سے برکت دے. اور اس وقت آنے کا منشا آپ سے ملاقات و زیارت ہے. 5 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میری سواری بھی باہر کھڑی ہوئی ہے اور مجھے کسی جگہ کھانے پر مدعو ہوں, وہاں جانا ہے. تو سامنے والے کا ذہن بالکل فارغ ہے. اچھا ٹھیک, تشریف اندر گئے, جی شربت چائے جو موقع تھا اٹھا کے لائے, سامنے رکھتے. اب یہ آدمی ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں ہے. ایسے 1 لاکھ آئے صبح سے شام تک کیا رہ جائے اللہ کے بندے. لیکن بوجھ وہ بنتا ہے. جی کہاں سے آئے؟ جب سے. کیا کام کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں.
क्यों आए? आपसे मुलाकात है, मुलाकात तो हो गई, जाओ। मुलाकात किसे कहते हैं भाई? सलाम मुसाफिर को मुलाकात तो हो गई। और फिर पूरे इतने हो और क्या, किस मकसद से आना हो? बस आपसे मुलाकात के लिए। इसका मतलब है कि पूरा बोझ हमारे ऊपर है और आगे का प्रोग्राम बता नहीं रहा। क्या निजाम है आगे का? कुछ नहीं बता। बस मैं आया हूँ, जब आप फरमाएंगे चला जाऊंगा। अब मेरे फरमाने से आप जाएंगे तभी चले जाओ। अब यूँ कह दो कि अभी चले जाओ तो मुंह बन जाएगा कि लो ये कह दे के चले जाओ। तो इतनी बड़ी तफवीज़ जो आपने की, इतना बड़ा जो बोझ मेरे ऊपर डाला है कि आप जैसा कहेंगे वैसा करने से मतलब आप मेरे बंधे हुए कोई गुलाम हो, कोई मेरे नौकर हो, मेरे कोई सरखरीद हो कि जैसे मैं करूँगा आप ऐसा करते हैं। पहली मरतबा ज़िंदगी में मुलाकात हुई, आप कहें जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा। मैं कहूँ ऐसे निकाह करो, वो निकाह करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहूँ इस तरह की इबादत कर, वो इबादत करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर कौन सी बात आप मेरी मानने के लिए तैयार है? ऐसे नहीं हज़रत, मेरा निज़ाम तो ये है। फिर आगे जैसा आप फरमाएंगे नहीं। हो सकता है यूँ कहेंगे भाई आज मजलिस का दिन है, हो सकता है बहुत से तालिबीन आते हैं, उनके चेहरे देख कर उनकी तलब पर अल्लाह ताला कोई बात जुबान से निकलवा दे, आपको भी नफा हो जाएगा। इज्तिमाई दुआ होगी, सबके हाथ उठेंगे, क्या पता किसकी आमीन पर अल्लाह ताला क्या फैसले फरमा दे, तो आप शरीक हो जाओ। आगे की बात ये मैं कह सकता हूँ, ये कब? जबकि पूरा प्रोग्राम बताने के बाद ये बताएगा। जब ये कहें कि आगे जैसा आप फरमाएं वैसा करेंगे। आप समझ रहे? ये बात तो बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन ये वो है जिसके किसी के दिल की सलामती इस पर मौजूद है। तो सलाम करने के बाद अपना ताल्लुक रखना। हज़रत शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग मुझे कहते हैं कसाई है। अरे जब तुम ही बैल बंद कराते तो मैं क्या करूँ? और फिर फरमाते थे पुलिस चौकी अगर जाना पड़ जाए तो वहाँ जाके सर वो जो लड़का आप रात को उठा के लाए थे, वो मैं उसका चचा होता हूँ, मैं उसका ताया होता हूँ, वो लड़का बेकसूर है, बहुत शरीफ है। आप किसी से भी पूछ लें, आप गलत इन्फॉर्मेशन पे उसको उठा के लाए हैं, वहाँ तो पूरी बात कहेंगे। और मेरे यहाँ आएंगे तो मुझे 70 सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके पूरी बात निकलवाते हैं। तो क्या जब आप ही ऐसा मामला करते हो तो मैं क्या करूँ? ठीक इसी तरह जब किसी के घर पे आप जाएंगे, मसलन किसी बड़े उस्ताद के यहाँ, शेख के यहाँ पहुँचे, उनके बेटे उनके कोई खादिम आए, ठीक है बैठिए अभी हजरत आ रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आप उनसे पूछें कि हजरत कहाँ बैठते हैं? तो कि इस जगह पे। तो आप उस जगह को बचा कर बैठे, उस जगह को बचा कर बैठे। ये अदब है। इसलिए कि जो आदमी अपनी जगह बैठता है उसकी उस जगह से मुनासबत होती है, उसको सहारा लेने, टेक लगाने की उसकी वहाँ पूरी सहूलत है। उसकी जगह पर अगर आप जाके बैठ जाएंगे तो वो कहाँ बैठेंगे? दारुल फलाह इदारे तक सब अल्लाह ताला उस इदारे को सलामत रखे। मेरी मादर इल्मी है, और हमारे ज़िम्मे ये था कि एक जलसा था बड़ा, उसका निज़ाम बनाना था स्टेज वगैरह। तो सदर एक मकाम होता है जहाँ मजलिस के सदर बैठते हैं, उसकी जगह फूलदानी वगैरह गुलदस्ते रखे गए, तकिया लगा दिए। देहात का एक आदमी बिल्कुल खूसट सा बुढ़ा आया, लाठी टेकते टेकते वहीं आके बैठ गया। वाह वाह क्या बात। अब उनको बच्चे मैं कह रहा हूँ दूसरे से उनको उठाओ, नहीं मैं पहले आया यहाँ बैठूँगा। मैं कह भाई ये बड़े नहीं उठने वाले नहीं है, तो ऐसा करो मैंने 50 रुपये जेब में से निकालूंगा तो बाहर जाओ कुछ नाश्ता लेकर आता, और बाहर तैयार रखो सहन में जहाँ जगह है, और उनसे कहो कि बाहर आपका नाश्ता इंतजार कर रहा है। तो इस बहाने से बुढ़ा उठ जाएगा। चुनाव उड़ गया, अच्छा उठ गया तो मैंने कहा खबरदार वही काबू में रखना, उठाना तो मेरा काम था, बहाने मत देना। ऐसे टिकम्बे करने पड़े जो बड़े नियम थे। तो आदमी हमेशा अपने आप को बड़ा समझ के बड़ी जगह का इंतखाब न करे, हमेशा छोटा समझ के ऐसी जगह का इंतखाब करे जहाँ से हटो बचो की कैफियत न करनी पड़े। बड़ों की जगह का एहतराम करें। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं आप आगे नहीं, दूसरे बड़े मौजूद हैं, हम सामने बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, उनसे इस्तिफादा, उनके रूहानी चेहरे देखेंगे, उधर बैठ जाएंगे तो फिर हम किसको देखेंगे? ऐसी बात कह के किनारा कर दो। तवाज़ुन क्या है? अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को छोटी जगह पर बिठाना, ये वो चीज़ें हैं कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला बड़ेपन के फैसले फरमाते हैं। नहिद शाक़िक़ुल मेवा सरबर ज़मीन, जो शाख मेवे से लदी खुदी होती है वो हमेशा झुकी रहती है, और जिस पर कुछ नहीं होता वो अकड़े रहती है।
مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی دنیا، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائے۔ تواضع اختیار کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو نفع بھی پہنچانا ہو نا تو وہ بھی تواضع اختیار کرنے سے پہنچتا ہے، متکبر سے نہیں پہنچتا۔ سراہی جب تک جو کھڑی رہے گی، ایک قطرہ کسی کو پانی نہیں پلا سکتی، لیکن جب اپنی گردن جھکاتی ہے تو جام کی جام بھر دیتی ہے۔ سراہی جب اپنی گردن کو جھکاتی ہے جام کے جام بھر دیتی ہے۔ معلوم ہے جھکانا، اپنے آپ کو گرانا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں ان صفات سے بڑا بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ تواضع کی شکل اختیار کرتے ہیں، آئیں گے بالکل جوتوں میں بیٹھیں گے اور یوں سوچیں گے کہ مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے، اور کوئی اٹھا کے لے بھی جاتا ہے، کسی کو فرصت نہیں، تو پھر گیٹ کے باہر نکل کے آتے کون ہے اس کا انتظام کرنے والا، کون بیوقوف ہے، اسے یہی پتہ نہیں کس آدمی کا کیا مقام ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، اور یہ سب کہہ کر اصل میں اشارہ اپنی طرف ہے کہ میرے مقام کو نہیں پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پر نفس کے اوپر آڑے چلے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی ایسے لوگ آتے تھے، اللہ اکبر، کیا اصلاح فرمایا جناب، وہ جو ٹوائلٹ باتھ روم میں ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں استنجے کے لیے، ذرا بڑا ڈھیلا رکھا، اس کے ٹکڑے کر کر کے وہاں رکھو، تو حضرت کے یہاں 2 برتن ہوتے تھے استنجا خانوں میں، 2 پرانے برتن رکھے رہتے تھے، ایک میں وہ ڈھیلے ہوتے تھے جو فریش ہوتے تھے، اور ایک میں وہ ہوتے تھے جو استعمال کیے ہوتے تھے۔ تو دائیں طرف سے اٹھاتے استعمال کر کے بائیں طرف رکھ دیتے تھے، پھر ان کو پھینکا جاتا تھا کہ نالی میں جمع نہ ہو جائے، کیچڑ نہ ہو جائے، ان کو پھینکا جاتا تھا۔ دوسرا بڑا ڈھیلا تھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھے جاتے تھے۔ ڈھیلے سے استعمال کرنے کے زمانے میں پانی کی قلت تھی، اللہ، تو حضرت استنجا خانوں کے ڈھیلے چھڑواتے تھے ایسے متکبرین سے، اور نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرواتے تھے۔ فلاں علاقے کے فلاں بڑے اچھے، یہ جو نمازی نماز کے لیے آتے ہیں اور مسجد کی طرف آتے ہیں، رک کر کے جو رکھتے ہیں، جب جاتے ہیں تو ان کو مڑنا پڑتا ہے، تو تمام کے رخ سیدھے کر دو تاکہ پہن کر چلتے بنتے۔ اور یہ چپل کس سے درست کروائی جاتی تھی؟ کس سے درست کروائی جاتی تھی؟ بڑے بڑے لوگوں سے، جو تو تواضع اختیار کریں گے تو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھیں جہاں صاحب خانہ یا جو صاحب مرتبہ شخص ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس بیٹھنے میں اس کا بھی خیال رکھیں کہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے سامنے والا جب آئے اور دروازہ کھولنے کا پردہ کھول کر آئے تو آپ کی نظر اندر نہ جائے، آپ کی نظر اندر نہ جائے۔ اور اس میں بھی اگر آپ اچانک بیٹھ گئے لیکن آپ کو خیال آیا کہ تو میں غلط جگہ پہ بیٹھا ہوں، سامنے پردہ ہے، جب وہ ہٹے گا تو بے پردگی ہوگی، تو مجھے تو دوسری جگہ بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو اب جو ہے جب صاحب خانہ یا کوئی شخص آپ کو بٹھا کر اندر گیا پینے کا پانی لینے کے، اس کی اجازت کے بغیر اب نہ اٹھیں آپ، اس لیے کہ یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے وہ دیکھ کر گئے کہ یہاں بیٹھے، یہاں سے اٹھ کے آپ وہاں جائیں گے تو اس کو کہیں گے عجیب آدمی گڑبڑ لگتا ہے، ابھی تو یہاں بیٹھا تھا ادھر پہنچ گیا، یہ شک میں ڈال دیں تو ان سے کہیں دیکھو آپ یہاں مجھے بٹھا کر گئے یا میں یہاں بیٹھ گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بے پردے کی ہوگی ادھر بیٹھ جاؤں، لیکن ٹھیک نہیں، اب بیٹھ اب جگہ بدل دیے، اس سے کسی کے دل میں شک پیدا نہیں ہوتا، ورنہ خواہ کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ بس سمجھ رہے ہیں دوست؟ نہیں، جب گھر میں داخل ہو کسی کے تو جوتے سلیقے سے نکالیں، یہ نہیں کہ الگ تک نکالیں، جوتے کنارے نکالیں، سلیقے سے نکالیں، بالکل بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ کئی مرتبہ جوتے نکالنے کے انداز سے جوتے پہننے والے کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس مزاج کا ہے۔ جوتے سلیقے سے نکالے کنارے، کئی مرتبہ السلام علیکم، ایک پیر پیچھے ایک آگے اور چپل نکالتے ہوئے اور چھاتی سے چھاتی ٹکرا رہے ہیں، اور دوسرے کے جوتوں کو روندتے ہوئے، اللہ کے بندے یہ تو دیکھو، سلیقے کے ساتھ جوتے نکالو، دوسرے کے جوتے، کیا پتا کوئی اللہ کا ولی ہے جس کے جوتے پہ آپ اپنا جوتا رکھ رہے ہیں، یہ کہ دوسرے والے کے جوتے آپ کے جوتوں سے زیادہ قیمتی ہیں، اور آپ کے جوتے میں پتہ نہیں کوئی گندگی لگی ہے، گندگی پہ سے گزر کے آپ آئے ہیں اور آپ اس کے جوتوں پہ جوتے رکھ رہے ہیں تو ناپاک ہو رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مسجدوں کے باہر کے فوٹو لے کر آپ دیکھو،
सोशल मीडिया पर डाल के देखो, पता चलेगा कि ये किस किस्म के जंगल में रहने वाले अफराद हैं जो इस तरह बूढ़े अंदाज से चलते हैं। गुरुद्वारों में जाओ, कहते हुए शर्म आती है। ईसाइयों के चर्चों में जाओ, क्या उनकी मैं मिसाल दूँ आपके साथ? जो मजहब इस्लाम में जो शाइस्ता कौमें और जो समझदार कौमें और जो इस्लाम की छाँव से गुजर कर जो गुजरे हैं। मैं तुर्की गया, तुर्की में मिसाल के तौर पर अगर 1000 नमाजियों की मस्जिद है, 1000 मुसल्लियों की कैपेसिटी की मस्जिद है, तो 1000 शूज रैक बने हुए हैं। 1000। ये इतनी बड़ी मस्जिद के लिए जो पूरा वरंडा है वहाँ 200 का पूरे में शूज रैक बने हुए हैं सलीके के साथ है। और बड़े बड़े शूज हों, खड़े खड़े उनको पहन लें, पीछे जूते में डालकर, ताकि उंगली ना डालनी पड़े। पहले से एक चमचा जैसा आता है, उसको पहले से रख लो, उस पर से एड़ी फिसला कर अंदर दाखिल कर लो, उसको शूज होम कहते हैं। और बगैर मोजे के, यहाँ तक कि जूते निकालने के बाद अब जो फर्श बचा है उस फर्श पे भी कारपेट है, कारपेट पे पैर रख के आप अंदर आएंगे। हमारे साथियों में से एक से गलती हुई कि जूते जरा दूर निकाला, वहां से वो नंगे पैर ऊपर आए। अच्छी तुर्की ज़बान में नफाज अंदाज से कहती ये क्या है? इस तरह से कोई मस्जिद में आते हैं? ये गंदगी, यह ज़र्रात है गंदगी। हालांकि गंदगी तो नाम पर है, क्यों? उनके अंदर तहजीब है, सलीका है। तो जूते, अपने जूते सबसे अच्छे और दूसरे के जूते कुछ भी नहीं। और आगे पीछे किसी के घर में दाखिल हो, मस्जिद में दाखिल, किनारे पर सलीके के साथ जूते रखें। एक और बहुत बड़ी कमी हो रही है आदाब अखलाक में। दरवाजों के बाहर पापोश पड़े होते हैं, छोटा सा कारपेट का टुकड़ा, जिसको पैर पूछने वाला भी कहते हैं, पापोश भी कहते हैं, और डोरमेट भी कहते हैं अंग्रेजी में। दरवाजे के बाहर बिछा हुआ कपड़ा। तो बहुत से लोग उस पर जूता निकालते हैं। भाई जूते इतने फजीलत वाले हैं कि चल के तो आए आप गोबर वाले रास्तों पर और निकाल रहे हैं आप डोरमेट पर, कारपेट के ऊपर। हाय, कितनी बड़ी गफलत और बेवकूफ़ी की बात है। जूता निकालो किनारे पर और जूते से निकले हुए पैर रखो डोरमेट पर, उस कारपेट पर, उस पर पैर साफ करके फिर अंदर जाओ। कई मतलब बहुत से लोगों के पैर पसीजते हैं, कई मतलब बारिश का मौसम होता है जिसकी वजह से जूतों में पानी आ चुका होता है। तो जब आपने जूतों में से पैर निकाले, तब वो भीगे हुए पैर, पसीजे हुए पैर पहले उस पापोश पे साफ कर लो, उसके बाद अंदर कदम रखो। ये अदब है। जब आपने उस पर जूते का तलवा रख दिया, अब अपने तलवे किससे साफ करेंगे? अपने तलवे किससे साफ करेंगे? ये बहुत बड़ी गलती की बात है। पापोश के ऊपर कभी जूते नहीं रखने चाहिए, जूते किनारे पर रखना। पापोश पैर पूछने के लिए होता है। उसके बाद फिर घर में दाखिल होना चाहिए। तो ये है किसी के यहाँ मेहमान बनने का सलीका, ये है किसी के घर जाने के आदाब। अगर इन आदाब के साथ आप जाएंगे, इन आदाब के साथ आप जाएंगे, सामने वाले को राहत होगी, सामने वाले का दिल खुश होगा। और मोमिन वो है जिससे किसी की मुलाकात हो उसका दिल खुश होगा। कई मरतबा मैं देखता हूँ वॉश बेसन के ऊपर जहाँ हाथ धोए जाते हैं, लोग हाथ धो लेते हैं साबुन से, उसके बाद कुल्ली करते हैं। कुल्ली करने के बाद मुंह से जो ज़र्रात निकले हैं खाने के, वही छोड़ के चले जाते हैं। कितनी ये घिनौनी हरकत है। जब आपने कुल्ली की है, इसका मतलब ये कि जो चीज़ आपने जायज़ समझी उसको मुंह से निकाल दिया। जब मुंह से निकाल दिया तो उसको आगे रवाना भी तो करो। तो हमारे बुजुर्ग, उनकी आदत कि खाने के बाद कुल्ली करने से पहले साफ पानी एक मरतबा घूट पीकर अंदर कर लेते हैं, ताकि जो ज़र्रात कुल्ली में बाहर निकलते हैं, जो ज़ाय होते हैं, जो नाली में बह जाते हैं, ग़िज़ा के वो ज़र्रात बाहर न जाए, अंदर ही पेट में चले जाए। ये गायब दर्जे का आदत है। तो अगर आपने कुल्ली की है तो पानी उस पर बहा दें, ताकि जो आपके मुंह से जो चीज़ निकली है वो आगे बह जाए। इतनी बात समझ में आई? इसी तरह जब आप अपने घर में या किसी के घर इस्तिंजा खाने में जाएंगे, इस्तिंजा करने के बाद अक्सर लोगों के यहाँ तो फलश है, तो पानी इतना बहा दें ताकि नजासत उसके रास्ते से आगे बह जाए। और ये चीज़ मैंने तुर्की में बहुत अच्छी देखी, जिसको हम इंडियन टॉयलेट कहते हैं ना,
ایک ترکی انجینئر نے خفا ہو کر کہا اس کو آپ انڈین کیوں کہتے ہیں؟ انڈین تھوڑی، یہ تو ترکی سلوگن ایجاد کیا، ورنہ تم لوگ تو کھڈی پہ بیٹھ کے رہتے ہیں، یہ تو ہماری ایجاد ہے، ہم اس کو کہتے ہیں انڈین۔ بنگلور ایئرپورٹ پہ تھا، وہاں میں باہر گیا تو جو صاف کرنے والا سویپر تھا، میں نے کہا انڈین کہ نہیں، مگر تو کیا ہم یورپین ہو گئے؟ انڈیا میں رہتے ہوئے ایک بھی انڈین ٹوائلٹ کی ہے تو کیا ہم یورپین ہو گئے؟ تو پھر ہمارے آبا اجداد نے بیوقوفی کی انگریز کو یہاں سے بھگایا، تو یہ رکھنا چاہیے تھا۔ جب کھاتے ہیں ان کے طرز پر اور ہنستے بھی ان کے طرز پر ہیں تو پھر ان کو یہاں سے بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہائے ہائے، یعنی ہم تہذیب کے کتنے لالے پڑ چکے ہیں، اور آج بھی ہندوستان کی اکثریت وہ ہے جو انگلش ٹوائلٹ میں بھی جوتے چپل لے کے چڑھ کے بیٹھتے ہیں، اس انگلش کو بھی دیسی انداز سے استعمال کرتے ہیں، چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیلنس بنا کے چڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ خیر، تو یہ جو جس کو ہم انڈین سیٹ کہتے ہیں، ترکی شریف، ترکی میں نے دیکھا کہ اس میں بھی اس کے جہاں سے نجاست آگے جاتی ہے وہاں نان ریٹرن وال لگا ہوا، ڈھکن ایسا لگا ہے نان ریٹرن، کہ نجاست گئی تو ایک دم دروازہ بند، اب ادھر کی کوئی چیز ادھر آ نہیں سکتی، نہ بدبو آ سکتی، نہ کوئی پانی آ سکتا، نہ نجاست آ سکتی، نہ ادھر سے کوئی کیڑا آ سکتا۔ دل خوش ہوا بہت دیکھ کے۔ غرض یہ کہ ہم استنجا کرنے کے بعد اتنا پانی بہا دیں تاکہ وہ نجاست یا پیشاب کا سارا اثر آگے چلا جائے، اور ہمارے استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی باہر سے اندر جائے تو اس کو نجاست پر اس کی نظر نہ پڑے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ دوستو ایذائے مسلم یہی نہیں ہے کہ کسی کو تماچا مارنا منع ہے، وہ تو ہے ہی منع، لیکن ایسی چیز، ایسے مناظر چھوڑ کے جانا جس کو دیکھ کے کسی کو کراہت اور تکلیف ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ غرض یہ کہ ہم اگر کسی کے یہاں جائیں تو ایسے پھول کی طرح جائیں کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جس کے گھر جائیں جتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر رہیں اس کا دل باغ ہو جائے، یہ ہے مومن کی شان۔ اب دوستو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں آپ سے اس بات کا وعدہ لیتا ہوں کہ جو باتیں بتائیں اس پر آپ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ مومن کی شان یہی ہے کہ جب اس کو کوئی بات بتا دی گئی، سمجھا دی گئی، اس کے سمجھ میں آ گئی، بس اس پر وہ عمل شروع کر۔ مومن کی شان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چند صحابہ کو حکم دیا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ دیکھو فلاں مقام پہ جانا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھنا مت، سیدھے وہاں پہنچو۔ اب اچانک کوئی بات یاد آئی، کہا سنو، اب وہ صحابی الٹے قدم آ رہے ہیں، منہ ادھر کو ہے، الٹے قدم آ رہے ہیں، یا رسول اللہ، نام یا رسول اللہ، جی میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ تو دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر الفاظ پر بھی عمل کیا اور منشے پہ بھی عمل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، یعنی رکنا مت، وقت ضائع مت کرنا، سیدھا وہاں پہنچو، مقصد یہ تھا۔ لیکن ظاہری قول پر بھی عمل کیا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اور بلایا تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بلکہ الٹے قدم آئے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان۔ تو مومنوں کی شان یہ ہے جب کوئی سمجھانے والا اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہے، سمجھائے، تو مومن اس بات پر جم جائے کہ مجھے انشاءاللہ اس پر عمل کرو۔ تو گھر پہ جائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ بات کو سنائیں، سمجھائیں کہ آج یہ آداب بیان کیے گئے کہ کسی کے دروازوں پہ جاؤ تو بغیر دستک دیے اندر مت جاؤ، اجازت لیے بغیر مت جاؤ، اور تاکہ جھانکی مت کرو، تاکہ جھانکی مت کرو، جوتے سلیقے سے نکالو، کنارے نکالو، اور ڈور میٹ جو ہوتا ہے، جو پاپوش ہوتا ہے کپڑے کا، اس کے اوپر جوتے نہ رکھو بلکہ کنارے رکھو۔ کئی مطلب کٹا بوری ڈال دیتے ہیں، کئی مطلب کہ باقاعدہ اس مقصد کی بنی ہوئی چیز ڈال دیتے ہیں۔ سب کا حکم ایک ہی ہے کہ جوتے کنارے رکھو اور اس کو پیر صاف کر کے اندر جاؤ۔ بیٹھو تو ایسے بیٹھو کہ بے پردگی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اور جب پہنچو کسی کے یہاں تو اپنا پورا تعارف کرا دو، میرا نام یہ ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، اور آنے کا مقصد یہ ہے، اور میرا نظام آگے کا ہی ہے، میرا نظام آگے کا ہی ہے۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو سب ہم پتا پہلے سے، لیکن عمل کون کرنا ہے؟ اس لیے بار بار مذاکرہ کرنا ضروری ہے، بار بار مذاکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ طبیعت ثانیہ بن جائے، تاکہ طبیعت ثانیہ بن جائے۔ اس لیے اذان کو بار بار دن میں 5 مرتبہ کہوایا جا رہا ہے، اور زندگی بھر یہ الفاظ سننے والے ہیں
تاکہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سن کے یقین کامل ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ دنیا کی حکومتیں بڑی ہیں، نہ دنیا کی فوج بڑی ہے، نہ دنیا کی دھن دولت بڑی ہے، نہ دنیا کے ضابطے بڑے ہیں، نہ دنیا کی تنظیمیں بڑی ہیں، نہ جماعتیں جمعیتیں بڑی ہیں، اگر بڑا ہے تو اللہ کی بار بار یہ پیغام اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اوقاف نفس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔